خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. بحمد اللہ تعالی 1986 سے اس جامع مسجد میں ماہ رمضان المبارک کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں نماز فجر اور نماز تراویح کے بعد درس قرآن کا مبارک سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت ہر سال اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں قرآن مجید کی تفہیم کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے ظاہر اور باطن کو منور کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے درس قرآن میں رات کی نماز تراویح میں پڑھی گئی قرآن مجید کی منزل میں سے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اس سورت کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے. یہ 15واں پارہ شروع بھی اسی سورہ سے ہو رہا ہے. اس کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 ہے، جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو.
وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے یعنی والدین کے سامنے رحم دلی سے عاجزی و انکساری کے ہاتھ جھکائے رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے رحم دلی سے عاجزی اور انکساری کے ہاتھ جھکائے رکھو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو، اے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تمہارا پروردگار، تمہارا رب خوب جانتا ہے، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو تو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ یہ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ان 3 آیتوں میں والدین کے حقوق اور ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہر انسان کا حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن انسان کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب جو ہے وہ والدین ہیں۔ تخلیق تو رب کریم نے فرمائی، وہ خالق حقیقی ہے، انسان کا خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور دنیا میں انسان آیا اس کے لیے ظاہری سبب کون بنا؟ والدین۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی یہ رہنمائی فرمائی ان آیات کے اندر، جس طرح حقیقی خالق اللہ ہے اسی طرح حقیقت میں پرورش کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے، پرورش کرنے والا بھی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کیا ہے؟ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جس طرح حقیقی خالق اللہ ہے اسی طرح حقیقی پرورش فرمانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ظاہری سبب کون بنا؟ ماں باپ، والدین۔ اور والدین بڑی ہی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اولاد کی پرورش کے لیے، بڑی ہی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اولاد کی بہتری کے لیے۔ وہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں جانے دیتے، کیونکہ ان کی پوری توجہ اپنی اولاد پر ہوتی ہے، تو اولاد کی پرورش کے لیے، انہیں پالنے کے لیے وہ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح بچپن میں ماں باپ نے پالا تھا، پرورش کی تھی، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کی جسمانی صلاحیتیں بڑھاپے کی وجہ سے اور عمر کے بڑھنے کی وجہ سے ماند پڑتی جائیں، تو اس وقت پھر اولاد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی خدمت میں کوشش کرتے رہیں اور اپنے والدین کی خدمت میں سرگرم عمل رہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان آیات میں جو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اس نے سلوک کرو اور جب دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، کہ ان کے سامنے اف تک کا لفظ نہ بولو، اف تک نہ کہو ان کو، اور ان کی حسن سلوک کی ایسی اعلیٰ کیفیت ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے، کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو والدین کی دل آزاری کا سبب بنے۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، ان کی دل آزاری نہ ہو، کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا جملہ نہ بول دیا جائے جس سے والدین کا دل دکھے۔ اور پھر یہاں تک تعلیم دی گئی فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، کہ ان کے سامنے اف کا لفظ جو ہے یہ بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو جھڑکو مت۔ بسا اوقات والدین بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو اولاد جھڑکنے کے انداز میں ماں باپ سے بات کرتی ہے، کیونکہ بڑھاپا اور بیماری جو ہے اس کی وجہ سے والدین کی طبیعت میں اور مزاج میں چڑچڑا پن آنا ممکن ہے، لہٰذا اولاد بھی پھر تلخی کرتی ہے، وہ بھی ماں باپ سے جب بات کریں گے تو اکڑ کر سینہ تان کر اور جھڑکنے کے انداز میں بات کریں گے، بسا اوقات ایسی بات کر دیں گے جس سے ماں باپ کی دل آزاری ہو۔ تو رب ذوالجلال نے ان آیات مبارکہ میں بڑی ترتیب سے جو حکم دیا ہے ان میں پہلا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو کوئی ایسا لفظ نہ بولو جس سے ان کی دل آزاری ہو، دل رنجیدہ ہو، یہاں تک کہ تمہاری زبان پر ان کے سامنے اف کا لفظ جو ہے یہ بھی ان کے سامنے زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز بیان کی گئی کہ ان کو جھڑکنے کے انداز میں بات نہ کرو، جھڑکو مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ماں باپ سے جب بھی بات کی جائے گی تو بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے بات کی جائے گی، نرمی میں بات کی جائے گی، نرم لہجے میں ماں باپ سے بات کی جائے گی۔ قول کریم کہتے ہیں لہجہ بھی نرم ہو، لفظوں میں مٹھاس بھی ہو، اور ایسے نہ ہو کہ جیسے کسی کو ڈانٹ رہا ہے یا جھگڑ رہا ہے، بلکہ محبت بھرے انداز میں اور پیار بھرے انداز میں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سراپا ادب و نیاز بن کر، سراپا ادب و احترام بن کر اپنے والدین سے گفتگو کیا کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ عاجزی کے پر جھکاؤ، لفظی ترجمہ یہ ہے عاجزی کے پر جھکاؤ، یعنی اپنے دونوں کندھے، دونوں ہاتھ، یہ بازو جو ہیں ہمارے اس طرح نہیں ہونے چاہیے ماں باپ سے بات کرتے وقت، بلکہ فرمایا وَاخْفِض، انہیں جھکاؤ رحم دلی سے اور انکساری کے ساتھ، اپنے دونوں کندھوں کو، دونوں ہاتھوں کو جھکائے رکھو، مؤدبانہ انداز میں، اکڑ کر بات نہیں کرنی، دونوں کندھے جھکائے ہوئے ہوں، عاجزی کے پر جھکائے ہوئے ہوں، اور دونوں ہاتھ جھکا کر کے ماں باپ سے بات کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ کئی لوگ والدین سے جب بات کرتے ہیں تو بہت سینہ تان لیتے ہیں اور جھگڑنے کی انداز میں ماں باپ سے بات کرتے ہیں، یہاں بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ اور اس آیت کریمہ میں جو آخری لفظ آئے ہیں اس آیت کریمہ میں وہ ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، عاجزی انکساری سے، رحم دلی سے بازو جھکا کے بات کرو،
اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرو، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان دونوں پر یعنی میری ماں پر، میرے باپ پر، میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے مجھے پالا تھا، ایسے ہی تو میرے ماں اور باپ دونوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ربکم تمہارا پروردگار، اعلم خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت کی ذرا تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے بارے میں تمہارے دلوں میں اچھے جذبات ہیں یا برے جذبات ہیں، والدین کے بارے میں تمہاری سوچ اچھی ہے یا بری ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ماں باپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو، تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ کریم سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا اب چونکہ وہ بڑھاپے کی عمر میں آ گئے ہیں، تمہارے جذبات اچھے ہیں یا برے اللہ ان سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ پچھلی زندگی میں تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، والدین کے معاملے میں کوئی غفلت ہوئی ہے، خدمت کے اعتبار سے، ادب و احترام کے اعتبار سے، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو اور والدین کی خدمت کرنی شروع کر دو، ان سے حسن سلوک شروع کر دو۔ اگر تم نے یہ شروع کر دیا، اگر تمہارے دل میں اچھے جذبات ہیں والدین کے لیے، اور اب پچھلے باتوں کو چھوڑ کر اب وقت ہے ان کی خدمت میں آ جاؤ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے جو کچھ تم نے کیا ہے والدین سے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اولاد کی آزمائش شروع ہوتی ہے اس وقت جب کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ جب بوڑھے نہیں ہیں تو اس وقت تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، اس دور میں اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کا اجر تو یقیناً ملے گا اسے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اولاد کی اعصاب کا امتحان جو ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں، تو چڑچڑا پن طبیعت میں آئے گا، تو اس کی وجہ سے پھر اولاد بھی تلخی میں آئے، تو پھر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات میں والدین کی فضیلت، ان کے ادب و احترام کو بڑی تفصیل کے ساتھ رب ذوالجلال نے سمجھا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ والدین کی فضیلت اور ان کے حقوق کے حوالے سے تقریباً 10 یا 11 احادیث ہیں جو اس وقت میں میرے پیش نظر ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث میں آپ کو سنا دوں۔ جو لوگ اپنے والدین گھر میں بوڑھے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو آدمی باہر تبلیغ کے لیے نکل جائے، 3 مہینے کے لیے نکل جائے، 2 مہینے کے لیے، ماں باپ کی کوئی خبر لینے والا ہی کوئی نہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاد کتنی بڑی اسلام کا ذروہ اولیہ ہے، جہاد بہت اونچا درجہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لیکن ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلے میں اس حدیث شریف کا ریفرنس جو ہے وہ کوٹ کر دوں تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال جو ہے وہ نہ رہے۔
یہ بخاری شریف جو حدیث شریف کی بڑی ہی سیاستہ میں سے نمایاں نمبر جو ہے وہ بخاری شریف کا ہے، اور حدیث نمبر ہے 5972۔ چیپٹر جو ہے وہ ہے کتاب الادب۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جہاد پہ چلا جاؤں؟ مجھے اجازت ہے میں جہاد کرنے جاؤں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ ہیں، والدین ہیں؟ تو اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، تم ان کی خدمت میں جہاد کرو، تم ان کی خدمت میں جہاد پر جانے کی بجائے تم یہ جہاد کرو جو ماں باپ کی خدمت والا ہے۔ حضور نے روک دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف جو ہے کتاب الادب میں 5972 نمبر حدیث ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں ایک نقطہ بڑا قابل توجہ ہے، جہاد جو ہے یہ فرض ہے، جہاد فرض ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کی خدمت میں جہاد کرو۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاد جب فرض عین ہو جائے، جہاد جب فرض عین ہو جائے، اس وقت تک والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ تو ہم کتنے معاملات ہیں کہ ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کتنے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کتنے کام ہیں ماں باپ منع کرتے، ہم منع نہیں ہوتے، ہم پرواہ نہیں کرتے ماں باپ کی۔ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ جہاد اگر فرض عین ہو جائے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس قدر اہمیت ہے، فضیلت ہے والدین کی، جو کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب دوسری حدیث شریف جو ہے یہ مشکات المصابیح، اور اس کا چیپٹر ہے باب البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور اس کی تیسری فصل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، جو شخص صالح بیٹا، صالح نیکوکار بیٹا اپنے والدین کے چہرے کو، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، ساری رات نفل نہیں پڑھتا رہا، کیا نیکی ہے؟ صرف محبت بری نظروں سے والدین کے چہرے کو صرف دیکھا ہے۔ کتنا ثواب ملے گا؟ مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی نا، یہ بات جب نبی کریم نے فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور اگر ایک دن میں 100 مرتبہ رحمت ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے 100 مرتبہ دیکھے، یہ سوال صحابہ کر رہے ہیں کہ حضور اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ ماں باپ دونوں یا ایک کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں 100 مرتبہ بھی دیکھے گا نا تو ہر نظر کے بدلے یہی ثواب ملتا رہے گا۔ ماں باپ کے پاؤں نہیں دبائے، ان کی جیب میں نقدی نہیں ڈالی، صرف محبت بھری نگاہوں سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایمان سے بتائیے ذرا، دل سے پوچھ کے، کتنی پیاری تعلیم ہے دین کی۔ ہم کن معاملات میں الجھ گئے؟ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کو پہچانو، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو، ان کی اجازت کے بغیر تم جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ محبت بری نظروں سے ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالو گے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ پھر حضور نے فرمایا 100 مرتبہ بھی اگر دن میں دیکھو گے 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حضور نے یہ ارشاد فرما کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر کا یہی معنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، اور ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عجز سے اس کی ذات پاک ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے کہ وہ محبت بری نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھنے والے کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اس صورت میں جب ایک دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا تو اس کو 100 مقبول حج کا ہی ثواب ملے گا۔ اب تیسری حدیث شریف سنیے ذرا، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے قریب ہی بیٹا یا بیٹی چارپائی ڈال کے لیٹا ہوا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس پر خوش ہوں، ماں باپ اس پر خوش ہوں، اور تو بھی اپنے ماں باپ سے خوش ہو، تیرے ماں باپ بھی تجھ سے خوش ہوں، تو یہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ جو ماں باپ کی رضا کے بغیر کام کرتے ہیں ذرا سن لیں، ماں باپ کی مرضی نہیں ہوتی، ہم اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر راضی ہوں اس حال میں کہ آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں، آپ کی ماں بھی آپ پہ راضی ہے، آپ کا باپ بھی آپ سے راضی ہے، اور آپ اپنے والدین کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ استوار کیے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار کے جہاد سے بھی یہ عمل جو ہے یہ افضل ہے۔ چوتھی حدیث شریف، ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو اس نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ جب تک زندہ ہوں تو اس وقت تو ہم خدمت کریں، اطاعت کریں، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک فوت ہو جائیں تو کیا ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمے باقی ہے؟ وہ فوت ہو جائیں تو پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا میرے ذمے کوئی باقی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تیرے ذمے کتنی نیکیاں ہیں ماں باپ کے لیے، جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یعنی فوت ہونے کے بعد والدین کی تجہیز و تکفین اور سارے معاملات یہ اولاد کے ذمے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے جنازے کے انتظام کرنا، جنازہ پڑھنا، ان کی تدفین کرنا، یہ وہ نیکی ہے جو تیرے ذمے ہے ماں باپ کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرنا، ماں باپ کے لیے استغفار کرنا۔ وہ بہترین لفظ ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو والدین کے لیے استغفار یہ بھی اولاد کے ذمے والدین کے حوالے سے نیکی ہے۔ اور اس کے بعد دو چیزیں ہوئی نا، اور تیسری ہے کہ ماں باپ سے جو وعدہ کیا تھا یا ماں باپ نے تمہیں جو نصیحتیں کی تھیں، جو تاکید کی تھی اور تم سے وعدے لیے تھے، ان وعدوں کو پورا کرنا۔ ماں باپ فوت ہونے سے پہلے کہہ دیں کہ میرے بعد ایسے کرنا ایسے کرنا، وہ پھر اولاد کے ذمے وہ ذمہ داری بن جاتی ہے اسے پورا کرنا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی کے وصیت پر عمل کرنے میں جان بھی جاتی ہو تو وصیت پہ عمل کرنا چاہیے، اس قدر اہمیت ہے ماں باپ کی۔ اور اس کے بعد
اگلا حق ہے ماں باپ کے دوستوں کی تعظیم کرنا۔ ماں کی جو سہیلیاں ہیں، والد صاحب کے جو دوست احباب ہیں، حلقہ احباب ہے، جن سے ان کے اچھے مراسم و اچھے تعلقات تھے، اولاد کے ذمے، بیٹیوں اور بیٹوں کے ذمے ہے کہ والدین سے جن کا محبت کا رشتہ قائم تھا ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، کہ ان کے میرے ماں باپ سے تعلقات تھے، ان تعلقات کو نبھانا، یہ بھی اولاد پر والدین کے حوالے سے دینی ذمہ داری ہے۔ یہ تو آ گیا نا دوستوں کا معاملہ۔ اگلا معاملہ ہے رشتہ داروں کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو شریعت اور دین یہ کہتا ہے کہ رشتوں کو توڑتا ہے تم جوڑو۔ قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے۔ قطع رحمی یہ ہے کہ رشتوں کو توڑ دینا، آن جان ساڈا تہاڈا مک گیا سی، گل مکا چھڈی ساڈی۔ شریعت مطہرہ میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، نبی پاک نے اسی کی تعلیم دی ہے، رشتہ داریاں ختم نہ کرو۔ تم سے اگر کوئی رشتے ختم کرتا ہے تو تم جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو قطع رحمی سے بچو اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے سیاستہ میں ابن ماجہ، اس کی حدیث نمبر 3664 ہے، اور چیپٹر ہے ابواب الادب، ادب کا باب ہے، اور یہ باب کا نمبر 2 ہے۔ یہ حدیث شریف جو میں نے سنائی 5ویں حدیث شریف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کے والدین فوت ہو جائیں یا ان میں سے ایک فوت ہو جائے، اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، جب ماں فوت ہوئی یا باپ فوت ہوا یا دونوں فوت ہوئے، ان کے فوت ہوتے وقت اولاد نافرمان ہے ماں باپ کی، وہ تو فوت ہو گئے، لیکن جس وقت وہ فوت ہوئے تھے تو اولاد جو ہے نافرمان تھی۔ اب اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ وہ تو ناراض گئے دنیا سے والدین، کیونکہ یہ نافرمان تھا۔ اب اس کا حل یہ بتایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکوکار اور اپنے والدین کا فرما بردار لکھ دے گا۔ زندگی میں اگر قدر نہیں کر سکے، دیکھیے یہ ہے، ماں باپ فوت بھی ہو گئے، حق ان کا قائم ہے اولاد پہ۔ یہ نہیں ہے کہ قبر میں چلے گئے تو تمہارا تعلق ختم ہو گیا، نہ، اس قدر اہمیت ہے کہ وہ قبر میں چلے گئے، پھر بھی تمہارے اوپر ان کا حق ہے کہ اپنے رب کریم سے ان کے لیے بخشش مانگو، ان سے مغفرت مانگو، اور روزانہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکوکار لکھ دے گا اور والدین کا فرما بردار لکھ دے گا۔ یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات المصابیح میں باب البر کے اندر 3 فصل میں یہ حدیث شریف ہے۔ 5 حدیثیں ہو گئیں اور 6ٹھی حدیث شریف سنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے خبر ہیں اس حدیث شریف سے جو سنانے لگا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو کبھی والدین کی قبر پہ گئے ہی نہیں، کبھی نہیں گئے، خال لوگ ہوتے ہیں گنتی کے جو جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بڑی قابل توجہ ہے۔ یہ مشکات المصابیح میں چیپٹر ہے باب و زیارت القبور، قبروں کی زیارت کے بیان میں باب ہے، 3 فصل ہے مشکات شریف کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین دونوں فوت ہو جائیں تو دونوں کی قبروں پر، اگر ایک فوت ہو گئے ہوں تو کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کو جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے فرما بردار اور نیکوکار لکھا جائے گا کہ یہ والدین کا فرما بردار ہے اور بڑا نیک مزاج آدمی ہے جو والدین کی قبر پہ جمعے کو جائے گا۔ یہ حدیث شریف جب
ہم نے پڑھی تھی دورہ حدیث شریف میں، تو یقین جانیے کہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اور ہمارے والد گرامی علیہ رحمہ یہ حدیث شریف جب پڑھا رہے تھے تو حدیث شریف کی کتاب بند کر دی تھی. کافی وقت گزر گیا کہ آپ کے گریہ کی کیفیت طاری رہی. پورے کلاس میں اسٹوڈنٹس بھی رو رہے تھے، تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. یہ حدیث شریف جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایک دفعہ بندہ لرز جاتا ہے، اور پھر دیکھے کہ ہم کہاں ہم کن باتوں میں اور کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ دین سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. یہ 7ویں حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ اکبر. 3 قسم کے آدمی حضور نے فرمایا وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. فرمایا ان میں سے ایک وہ جو والدین کا نافرمان ہوگا. حضور کی زیارت سے محرومی معمولی بات ہے. حضور کی زیارت سے کتنی بڑی سزا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے قیامت کے دن حضور کی زیارت سے محروم کر دیا جائے گا. اور دوسرا وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت کا تارک ہوگا، میری سنت کو ترک کر دے. جو نماز میں لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، دیکھا دیکھی. موجودہ دور کی تہذیب اس نے نوجوان نسل کو دین سے بیگانہ کر دیا، اور سنتیں نہیں لوگ پڑھتے ہیں. جمعے کے دن 2 فرض پڑھ کے بھاگتے ہیں ایسے کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہے. اور یہ جب کہ سنتیں نہیں پڑھتے تو مجھے یہ حدیث شریف جو ہم نے پڑھی تھی فوراً توجہ ادھر جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. تو میں بڑے درد دل سے کہوں گا کہ جن کی سنتیں چھوڑ کے جا رہے ہو وہ ہیں کون؟ وہ ہیں کون؟ میرے آقا کریم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید. ایسا وقت آئے گا لوگ میری سنتوں کو چھوڑ جائیں گے، اس وقت جو وہ میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا، میرے کسی ایک طریقے کو اپنائے گا، رب ذوالجلال اسے 100 شہید کا اجر عطا فرمائے گا. فرمایا تیسرا وہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. 3 آدمی قیامت کے دن حضور کی زیارت سے محروم رہیں گے. ماں باپ کا نافرمان، حضور کی سنتوں کو ترک کرنے والا، اور حضور کا اسم پاک آئے، نام اقدس آئے تو درود شریف نہ پڑھے. قیامت کے دن وہ بھی حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، زیارت سے محروم ہو جائے گا. 8ویں حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی دلچسپ حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری کی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر یہ حدیث شریف ہے. 2 آدمی آ رہے تھے. بسا اوقات اوائل عمر میں شادی ہو جائے نا تو اس کا ایک فائدہ جو میں نے خود محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیٹا ساتھ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا بھائی ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. میرے بیٹا اور میں ہم ایک جگہ گئے تھے تو جو بھی مجھے ملتا پرانے دوست وہ کہتے یہ آپ کے بھائی صاحب ہیں. میں نے کہا نہیں بیٹا ہے میرا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمی آ رہے تھے. تو جو سامنے جب آئے نا تو جو درمیان میں تھا حضرت ابو ہریرہ ادھر ہیں، ادھر وہ آدمی، ادھر وہ دوسرا. تو آپ نے پوچھا اس درمیان والے سے یہ ساتھ جو تیرے آدمی ہے تیرا کیا لگتا ہے؟ یہ تیرا کیا لگتا ہے؟
تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں، اور اس دور میں کہتے میرا پاپا ہے یہ ماما اور پاپا آ گیا یہ ہمارے پاپا ہیں جی، ابا جی ہیں، والد صاحب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر نصیحتیں کی، 3 نصیحتیں کی۔ کتنی؟ 3۔ چونکہ اس نے کہا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، تو فرمایا بیٹا پھر یاد رکھنا زندگی میں کبھی اپنے باپ کا نام لے کر نہیں پکارنا، زندگی میں باپ کا نام لے کر نہیں پکارنا، اور باپ اور بیٹا جب تم دونوں چل رہے ہو تو باپ کے آگے نہیں چلنا، باپ کے آگے کتنا ادب ہے والدین کا۔ اور فرمایا اگر کسی جگہ بیٹھ جاؤ نا، کہیں بیٹھنے کا موقع آ جائے تو پہلے والد صاحب بیٹھیں گے، بعد میں اولاد بیٹھے گی، یہ نہیں باپ کھڑا ہے تو اولاد پہلے بیٹھ جائے۔ یہ بھی والدین کے ادب و احترام میں ایک تعلیم دی گئی کہ پہلے والد صاحب بیٹھ جائیں تو پھر بیٹھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ خاتون جنت سے کتنی محبت تھی حضور کی۔ جب سیدہ عالم آتی تھی نا، حضور کی صاحبزادی ہیں، وہ سب سے چھوٹی صاحبزادی، جب بھی آتی تھیں تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کھڑے ہو جاتے تھے اپنی صاحبزادی کے استقبال کے لیے۔ اور جب کہیں سفر پہ حضور تشریف لے جاتے، جانا ہوتا نا سفر پہ، کئی دن کا سفر، تو سب سے آخر میں سیدہ عالم سے ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ عالم سے ملتے تھے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ والدین اور اولاد کا رشتہ بڑا پیارا ہے۔ جو بچوں میں سب سے چھوٹا بچہ ہو، جو بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی ہو، اس کا حق زیادہ ہوتا ہے کہ والدین ان پہ زیادہ شفقت کریں۔ یہ حدیث شریف بڑی مشہور ہے، کنز الاموال، کنز الاموال حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس میں 45,439 نمبر ہے حدیث کا، کنز الاموال۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، بڑی معروف حدیث ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بس ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں، 10 حدیثیں ماشاءاللہ، اور یہ 10 حدیثیں اگر یاد کر لیں تو اپنے بیٹیوں بیٹوں کو روز جمع کر کے روز ایک حدیث سنا دیا کرو۔ اگر خود سنانے سے شرم آتی ہے تو پھر چلو یہ کام ہمارے ذمہ لگا دیں، آپ کو شرم آتی ہے تو یہ پھر آپ کو یہ بیان مل جائے گا نیٹ پہ، بچوں کو اکٹھا کر کے گھر میں بٹھا کے سناؤ، روز ایک حدیث سنا دو، 10 دن سناؤ، تربیت کرو اپنی اولاد کی، انہیں بھی پتہ ہونا۔ میں ایک گھر میں جھگڑا ہوا تو مجھے لے گئے صلح کرانے کے لیے، میں نے جب انہیں والدین کا ادب و احترام بتایا تو یقین جانے وہ بیٹے رونے لگے، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا مقام ہے ماں باپ کا۔ میں نے وہ حدیث سنائی نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علقمہ کے جنازے میں جنازہ پڑھا کے حضور نے فرمایا ماں باپ کا جو گستاخ ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ انہوں نے کہا جی بس بات ختم ہو گئی، بات ایسے صلح ہوگی، مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑی ہے، حدیث شریف سنائی، انہوں نے کہا جی بس آپ نے حدیث شریف سن رہی، اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ یہ 10ویں حدیث سناتا ہوں، یہ مجمع الزوائد ایک بڑی حدیث شریف کی بڑی مستند کتاب ہے، اس بڑا ذخیرہ حدیث ہے اس میں، اس کی 8ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 137 ہے 8ویں جلد کا۔ نبی کریم علیہ السلام کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حضور کعبہ شریف کا، تو دوران طواف نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کر رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا، سامنے نظر پڑی تو آقا تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے حضور سے طواف کے دوران ہی سوال کیا کہ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کرایا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ماں کا حق ادا
نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا یہ تو ایک بار ماں باپ نے جو محبت سے تجھے دیکھا تھا نا، یہ تو اس کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ ماں نے پیار سے تجھے ایک نظر جو دیکھا تھا، یہ جو تو نے طواف کرا ہے، اس کا بھی ایک نظر، ماں کی ایک شفقت بری نظر اولاد پہ، یہ تو اس کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2620 ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ ہیں، نام کیا ہے؟ حضرت اسماء۔ ان کی والدہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی، تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور حضور سے آ کے عرض کیا کہ حضور وہ میری والدہ جو ہے وہ مشرقہ ہے، وہ اسلام سے اعراض کرتی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کروں؟ ماں مسلمان نہیں ہے، والدین اگر مسلمان نہ ہوں تو پھر اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب اس حدیث میں آ رہا ہے۔ پھر دیکھیے ذرا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ سوال کرنے والی صدیق اکبر کی بیٹی ہو کہ حضور وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے اعراض بھی کرتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ رشتے کو قائم رکھو۔ تو یہ وہ احادیث تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو اس درس میں وہ دعا کہیں ذہن سے محو نہ ہو جائے جو اسی تینوں آیتوں میں ایک دعا آئی ہے۔ اللہ کریم فرمایا کہ میری بارگاہ میں عرض کیا کرو، یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحمتیں فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو یہ دعا پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم۔ تو یہ دعا لازمی نماز کے اندر تو ہم پڑھتے ہی ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، لیکن اسے اپنی عادت بنا لیں، یہ ضرور دعا مانگا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کا اولاد پر بڑا حق ہے، بڑا حق ہے، بڑا حق ہے والدین کا۔ اللہ تعالی ہمیں پہچاننے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی